بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شام کی چائے کی آج کی نشست میں جناب ایم اے راحت صاحب کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب کالا جادو کی قسط نمبر 9 کے ساتھ حاضر ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ وہ معمر خاتون، وہ خوبصورت شریر لڑکی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی خطرناک جال میں تو نہیں پھنس گیا؟ کوئی نئی مصیبت تو نہیں آنے والی؟ نہیں، ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہوں گے، حالات کا جائزہ لینا ہوگا۔ چائے واپس لے گئی تھی، سوچا ٹھنڈی ہو جائے گی، اب گرم کر کے لائی ہوں۔ ارے تم نے ناشتہ بھی شروع نہیں کیا؟ کیا ابھی تک سو ہی رہے ہو کیا؟ نوجوان عورت تھی، کالا رنگ تھا مگر نقوش برے نہیں تھے۔ رتنا جی ناشتہ کرو۔ کر رہا ہوں مالتی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور ایک بار پھر دل میں چونک پڑا۔ میں اسے اتنے اعتماد سے مالتی کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیسے جانتا ہوں کہ یہ مالتی ہے؟ کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ نہیں، لالا سریش چندر جی آئے ہیں، گڑ کے شیرے ہیں نرے، چپک جائیں تو چھٹنے کا نام نہ لیں۔ بیچاری رما رانی ان کے سامنے جا پھنسی ہیں، اب کوئی کیسے نکالے انہیں؟ ہم کہیں انہیں اور کوئی کام نہیں ہے، ابھی صبح ہوئی ہے اور… ارے کچھ اور لائیں تمہارے لیے؟ مالتی بھی جنونی ہی معلوم ہو رہی تھی، کمبخت کی زبان تالو سے نہیں لگ رہی تھی، بولے چلی جا رہی تھی۔ اسی وقت کہیں سے کتے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیں اور مالتی کی آواز بند ہو گئی۔ کتا بری طرح بھونک رہا تھا۔ مالتی نے پریشانی سے کہا، یہ کتا کہاں سے گھس آیا؟ دیکھو باہر جا کر، میں نے کہا۔ ارے ہم دیکھیں؟ نہ رتنا جی، کتے سے ہماری جان نکلے ہے، دروازہ بند کیے دے ہیں ہم، کہیں پاپی ادھر ہی نہ گھس آئے۔ مالتی نے جھپٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ناشتے میں مصروف رہا، کتا خاموش ہو گیا تھا، مگر کچھ دیر کے بعد ایک تیز آواز سنائی دی، مالتی، ارے او مالتی، کہاں مر گئی؟ مالتی اچھل پڑی۔ لو شروع ہو گئی آوازیں۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آئی رما رانی، وہ کتا، یہ کشنا کہاں چھپی ہے؟ اسے تلاش کر آج یہ نہیں ہے یا میں؟ آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے؟ کیا سوچا ہے اس نے؟ ارے ہمارے ہاں کام کے آدمی ہیں، ہزاروں کام نکلتے ہیں ان سے، اور یہ ہے کہ… رما رانی اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہی معمر خاتون تھی، رما رانی، میں نے سوچا۔ معمر خاتون اندر گھس آئیں، ادھر ادھر دیکھا اور بولی، رتنا وہ یہاں تو نہیں آئی؟ نہیں چاچی، میں نے کہا۔ جائے گی کہاں؟ آج چھوڑوں گی نہیں اسے۔ رما رانی باہر نکل گئی۔ میری کیفیت اب کسی قدر بحال ہو گئی تھی۔ سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا تھا، لیکن اب دیوانگی سے کیا حاصل؟ سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی، اور کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ ہی جائے گا۔ چائے کی 2 پیالیاں پی کر اٹھا ہی تھا کہ وہی لڑکی اندر گھس آئی اور میری کمر پکڑ کر میرے پیچھے آ گئی۔ آج بچا لیں رتنا جی، بس آج بچا لیں، بھگوان کے لیے وعدہ کرتی ہوں آگے کچھ نہیں کروں گی۔ ارے میری کمر تو چھوڑو، کپڑے دھونے کی موگری ہاتھ آ گئی ہے، ایک بھی پڑ گئی تو اپنے جل ٹھنڈے ہو جائیں گے، سچ مچ میں مار دیں گی ہمیں۔ کون؟ چاچی، مگر ہوا کیا ہے؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ارے بھگوان اس کا ناس کرے، کھٹیا کھڑی ہو ان کی، وہی آمرے تھے سریش چندر جی، آتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، سارا دن اینڈتے رہتے ہیں یہاں، اور ہم سب پر کرفیو لگ جاتا ہے، خاموش رہو، ہنسو نہیں، اور سامنے آ جاؤ تو ایسے گھورتے ہیں جیسے گنڈیری نظر آ گئی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ کتے سے جان نکلتی ہے ان کی، سنا ہے 28 انجیکشن لگوا چکے ہیں 2 بار، کتوں نے کاٹا ہے۔ رما ہنس پڑی، چہرہ سرخ ہو رہا تھا، کندنی رنگ پر پسینے کے قطرے بے حد بھلے لگ رہے تھے۔ بے اختیار ہنستی رہی، آنکھوں میں پانی آ گیا، بولی، کتے کی آواز کا ریکارڈ لگا دیا تھا میں نے، اور تیز آواز کھول دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ پھر بے اختیار ہنسنے لگی تھی۔ ہنستے ہوئے بولی، یہ ریکارڈ میں انہی کے لیے لائی تھی، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، چاچی پکارتی رہ گئی۔ تم نے غسل خانے کا دروازہ بند کیا تھا، میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اب جو ایسے کروں تو اتنی بڑی مر جاؤں، اس نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، اور پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی، ارے ادھر ہی آ رہی ہیں۔ یہ تھا میرا نیا ٹھکانہ، مگر میں یہاں کیسے آ گیا؟ یہ لوگ مجھے رتنا کہہ کر کیوں پکارتے ہیں؟ میں ان کا شناسا کیسے ہوں؟ بار بار تو ایک جیسے واقعات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر سرفراز کا ہم شکل نکل آیا تھا تو کسی رتنا یا رتن کا ہم شکل تو نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر یہ سب کچھ، آخر فیصلہ کیا کہ جو کچھ بھی ہے سکون سے برداشت کروں، انتظار کروں کہ صورتحال معلوم ہو جائے۔ یہ اندازہ تو ہو گیا تھا
کہ میں رتولی نہیں پہنچ سکا۔ اب بھوریا چرن کوئی اور چال چل گیا، مگر اس نے اس بار کیا کیا ہے کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے چاند خان کہاں گئے، رتنا ہی بن گیا۔ اپنی کیفیت پر البتہ سخت حیران تھا۔ مجھے اس گھر کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا، میرا کمرہ کون سا ہے، عورت کو میں چاچی کہہ کر پکار رہا تھا۔ ایک اور نوجوان لڑکی سامنے آئی تو میں نے اسے رادھا کہا اور اس نے جواب بھی دیا۔ اس طلسمی کیفیت کا کوئی جواز نہیں تھا میرے پاس۔ دن بھر کوئی کام نہ کرنا پڑا، عجیب سا گھرانہ تھا۔ 2-3 بار مردوں کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ البتہ رات ہوئی تو دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ قرب و جوار کی ساری عمارتیں جگمگا اٹھیں اور ہر طرف سے طبلہ، سارنگی اور ہارمونیم کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ یہ ناچنے گانے والوں کا علاقہ تھا اور رما رانی بھی انہی میں ایک تھی۔ خدا تجھے فنا کر دے بھوریا چرن، یہ کہاں لا پھینکا ہے تو نے مجھے، اس غلاظت خانے میں؟ دل بری طرح دکھنے لگا۔ کیا کروں؟ کیا یہاں پڑا رہوں؟ یہاں کشنا یاد آئی، معصوم شوخ الہڑ لڑکی، رادھا اس کی ہم شکل، اور یہ سب ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی۔ اس کا عملی تجربہ بھی ہو گیا۔ شام سے پہلے اس گھر کی حقیقت نہیں کھلی تھی، لیکن جو ہی شام ہوئی ماحول بدل گیا، پاکیزگی گندگی میں تبدیل ہونے لگی۔ رادھا، لکشمی اور شوخ و شریر کشنا رنگ بدلنے لگی۔ زرق برق لباس، چہروں پر مصنوعی اشیاء کا نکھار، اور پھر وسیع و عریض کمرہ، سفید براق چاندنیاں، طبلہ، سارنگی، ہارمونیم، ان کے عقب میں نکیلی مونچھوں والے سازندے، سازوں کے سر درست کرتے ہوئے۔ میں پابا زنجیر نہیں تھا، یہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کہاں؟ ہر جگہ موت اور تباہی، کہیں امان نہیں تھی۔ بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خدایا، یہ دن بھی دیکھنا تھا، ایسی جگہ بھی رزق لکھا تھا۔ خان صاحب بڑے یاد آئے۔ میرے چاند مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں شعلے نظر آنے چاہیے۔ خان صاحب، یہ شعلے مجھے بھسم کر سکتے ہیں، میں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتن جی، اے رتن جی، مالتی کی آواز سنائی دی اور وہ سامنے آ گئی۔ کیا ہے مالتی؟ ہار نہیں لائے ابھی تک؟ ہار تیار کر رکھے ہوں گے رحیم خان نے، جاؤ لے آؤ، رما رانی پوچھ رہی تھی۔ ذرا جلدی جاؤ، مہمان آنے شروع ہو گئے ہیں، اور ہاں ذرا دیکھ کر لینا، رحیم خان سے کہنا اصلی چنبیلی لگایا کرے، بیچ میں سدا بہار ڈال دیتا ہے۔ لو پیسے رکھ لو۔ مالتی نے 100 روپے میرے حوالے کر دیے۔ میں نے 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے علم تھا کہ زینہ کہاں ہے، ہار کہاں سے لانے ہیں، کیسے، آخر کیسے؟ سیڑھیاں اتر کر گلی میں آ گیا۔ بازار کی رونق عروج پر تھی۔ تر گلاب، موتیا، کڑا کڑ بولتی ریوڑیاں، لیلا کی انگلیاں، مجنو کی پسلیاں کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ زیادہ تر پان والوں، پھول والوں اور عطر فروشوں کی دکانیں تھیں۔ بلندیوں سے طبلے ٹھونکنے کی آوازیں ہارمونیم کی ری کے ساتھ سنائی دے رہی تھیں۔ دکانوں پر بورڈ لگے ہوئے تھے۔ دور سے عبد الرحیم گل فروش کا بورڈ نظر آ گیا اور میں اسی طرف چل پڑا۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ آؤ رتنا، بڑی دیر میں آئے آج۔ عمر رسیدہ مگر کلف لگی نکیلی مونچھوں والے رحیم خان نے ایک بڑا سا پوڑا اٹھاتے ہوئے کہا۔ 20 ہیں پورے، گننا تو نہیں ہیں؟ نہیں، میں نے پھنسے لہجے میں کہا اور 100 روپے کا نوٹ رحیم خان کی طرف بڑھا دیا۔ کل تم 20 روپے ہی چھوڑ گئے، میں نے آواز لگائی مگر تم نے سنا ہی نہیں۔ کل؟ میرا دل لرز گیا۔ ہاں میاں، یہ 20 روپے کل کے اور یہ 20 یہ لو، 40 ہو گئے نا؟ ہاں۔ رحیم خان، کل بھی میں ہی آیا تھا ہار لینے؟ میں نے بمشکل پوچھا۔ کیا مطلب؟ رحیم خان بولے۔ کل میں ہی ہار لے گیا تھا نا؟ تو اور کون لے جاتا؟ کل تو کچھ ترنگ میں تھے پیارے۔ رحیم خان ایک آنکھ دبا کر مسکرائے۔ کب سے لے جاتا ہوں میں یہ ہار؟ مہینوں ہو گئے، مگر بات کیا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، پچھلے ہفتے سے کچھ کھوئے سے ہو۔ میرے خدا، یا خدایا، میرے منہ سے لرزتی آواز نکلی اور رحیم خان چونک پڑے۔ وہ پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کیا کہا تم نے؟ وہ بولے۔ کچھ نہیں، میں واپس چل پڑا۔ رحیم خان کی آواز کانوں میں گرم گرم سیسے کی طرح اتر رہی تھی۔ مہینوں سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں مہینوں سے یہاں ہوں، مہینوں سے، مگر کیسے؟ یہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ مگر میں تو پچھلی رات میں چاند خان کے ساتھ ریل میں سفر کر رہا تھا، پھر میں مہینوں سے یہاں کیسے ہوں؟ یہ ماحول، یہ لوگ، یہ سب کچھ جانا پہچانا کیوں ہے؟ کیا ہوا ہے آخر میرے ساتھ؟ کیا ہوا ہے؟
راستہ تک نہیں بھولا تھا، بے خیالی کے عالم میں آیا مگر انہی سیڑھیوں سے اوپر پہنچا تھا جن سے اتر کر گیا تھا، حالانکہ ساری سیڑھیاں ایک جیسی تھیں۔ یہ تمام باتیں ذہن خراب کر رہی تھیں۔ اتنا اندازہ تو میں نے لگا لیا تھا کہ یہ سب کچھ بھوریا چرن نے کیا ہے، لیکن کیا ہے یہ جاننا ضروری تھا۔ مالتی ہار لینے کے لیے کھڑی تھی، جلدی سے ہاروں کا پھوڑا لے کر چلی گئی اور میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ رحیم خان نے کہا تھا کہ میں مہینوں سے ہار لے جاتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہی کچھ ہم شکل والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ رتنا نامی کوئی شخص میرا ہم شکل ہوگا، لیکن اتنے سارے ہم شکل ہر جگہ، میرا ایک ہم شکل ہر جگہ موجود ہے کیا؟ مالتی آ گئی، وہ بولی، اندھیرے میں کیوں لیٹے ہو رتنا جی، بتی جلا دوں؟ رہنے دو مالتی، اندھیرا اچھا لگ رہا ہے۔ کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، آؤ بیٹھو۔ اندھیرے میں؟ نہ بابا نہ، ہمیں اندھیرا اچھا نہ لگے ہے۔ تمہیں کوئی کام تو نہیں ہے؟ اسی وقت تو فرصت ملے ہے، اب 12 بجے مہمان چلے جائیں گے تو بڑا کمرہ صاف کر کے سوئیں گے۔ روشنی جلا دو اور بیٹھو۔ یہ ٹھیک ہے۔ مالتی نے لائٹ جلا دی اور پھر نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔ مالتی، آج تاریخ کیا ہے؟ 19۔ مہینہ کون سا ہے معلوم ہے؟ ستمبر ہیں؟ اور میں اچھل پڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ کاہے رتنا جی، آج 19 ستمبر ہے تو اور کیا؟ اوہ میرے خدا، میرے خدا، میرے منہ سے سرگوشی میں نکلا۔ میرے ہوش و حواس درست تھے، پاگل نہیں ہوا تھا، لیکن یہ مالتی کیا کہہ رہی تھی؟ یہ ستمبر کا نہیں، مارچ کا مہینہ تھا۔ چاند خان کا پہلے 18 مارچ کو رتولی جانے کا ارادہ تھا، لیکن اپنا کوئی کام ہونے کی وجہ سے وہ 17 مارچ ہی کو رتولی چل پڑے تھے، اور اس بات کو 5 ماہ گزر گئے تھے۔ 5 ماہ! اگر واقعی ستمبر کا مہینہ ہے تو میرے یہ 5 ماہ کہاں کھو گئے؟ مالتی، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، وعدہ کرو گی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ بولو، وعدہ کرو گی مالتی؟ شکنتا کے بارے میں پوچھو گے؟ شکنتا؟ ہاں رتن جی، شکنتا کے بارے میں بات کرو گے تو ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ رما رانی ہمارا سر گنجا کر دیں گی، پہلے بھی تمہاری وجہ سے پٹ چکے ہیں۔ شکنتا کون ہے؟ جاتے ہیں آگے نہ اسی پر۔ ارے ہاں، ہمیں سب پتہ ہے، سب ہمارے ہی دشمن ہیں۔ نہیں، میں شکنتا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ لو، پوچھے جا رہے ہو اور کہتے ہو نہیں پوچھوں گا۔ ویسے ہماری مانو تو رچن دی، شکنتا کے پھیر میں مت پڑو، وہ تم سے زیادہ پاگل ہے، تمہیں بھی بیچ چوراہے پر مروا دے گی۔ تم مجھے کب سے جانتی ہو مالتی؟ تمہیں؟ جب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں کب یہاں آیا تھا؟ ہولی جلی تھی جب تم یہاں آئے تھے۔ ٹھہرو بتاتی ہوں۔ وہ انگلیوں پر حساب لگانے لگی، پھر بولی، پورے 5 مہینے ہو گئے۔ 5 مہینے سے میں یہاں ہوں؟ تو اور کیا؟ کہاں سے آیا تھا میں؟ انجنا پور گئی تھی رما رانی، سنکھ یاترا کو، وہیں تم کاشوکا کے مندر کنارے دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ رما رانی کو دیکھا تو ماں کہہ کر ان سے لپٹ گئے۔ جمعہ استاد نے تو لٹھی دے مارا ہوتا تمہارے سر پر، مگر رما رانی کو اپنا رتن یاد آ گیا۔ جیتا ہوتا تو تمہاری برابر ہوتا۔ انہوں نے جمعہ استاد کو روکا، بعد میں پتہ چلا کہ تم باولے ہو، اور سچ مچ تم تھے بھی نرے باولے، نہ کھانے کا ہوش نہ پہننے کا۔ رما رانی کو رتن یاد نہ آتا، بھلا تم جہاں لائے جاتے، مگر ان کے من میں ممتا کی گنگا بہنے لگی تھی، وہیں تو مرا تھا ان کا رتن، مطلب ہے انجنا پور، گاڑی کے نیچے آ گیا تھا، اور پھر رما رانی انجنا پور ہی میں اس کی ارتھری جلا کر آئی تھی، مہینوں باولی رہی تھی اس کے لیے۔ حالانکہ تم جانتے ہو رتن جی، ان جگہوں پر بیٹوں سے زیادہ پیار نہیں کیا جاتا، مگر اکیلے جو تھے رما رانی کے، تینوں لڑکیاں رما رانی کی بڑی بہن اوما رانی کی ہیں، چچی کہتی ہیں بچپن سے۔ مگر تم یہ سب کچھ کیوں پوچھے جا رہے ہو؟ تو میں رما رانی کا رتن نہیں ہوں، میں نے کہا، اور مالتی ہنس پڑی۔ بڑی سادہ سی عورت تھی، کہنے لگی، لو، جب رتن مر ہی گیا تو تم بھلا کیسے ان کے رتن ہو سکتے ہو؟ مگر انہوں نے تمہارا نام رتن ہی رکھا، اور بڑے پیار سے تمہیں رتنا رتنا کہتی ہیں، اور جب سے میں انہی کے پاس ہوں۔ مگر میں نے رما رانی کو اپنا نام نہیں بتایا تھا کیا؟ مالتی پھر ہنس پڑی اور بولی، بتاتے کیسے؟ منہ سے رال بہتی تھی، ہر وقت ناک بہتی رہتی تھی، کھانے پینے کا ہوش نہیں تھا۔ مہینوں کے بعد تو بولو ہو، ورنہ پہلے ہم تمہیں گونگا ہی سمجھتے تھے۔ ویسے ترویدی کے علاج نے تمہیں فائدہ دیا، مگر تم باولے کیسے ہو گئے تھے رتن جی؟ میں ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لے رہا تھا، جو انکشاف مجھ پر ہوا تھا وہ بہت سی حقیقتوں سے روشناس کرا گیا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔
5 مہینے کھو گئے تھے میرے، پورے 5 مہینے۔ کیسے؟ کیا چکر چلایا تھا اس خبیث بھوریا چرن نے؟ اس بار کیا چکر چلا دیا تھا؟ چاند خان صاحب کو تو وہ اس بزرگ کے دیے ہوئے تعویذ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تھا، لیکن راستہ ضرور روکا ہوگا اس نے، اور کامیاب ہو گیا کمبخت۔ خدا اسے غارت کرے، پتہ نہیں بیچارے چاند خان پر کیا گزری ہوگی، کہاں کہاں مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے۔ مگر میں پاگل کیسے ہو گیا تھا؟ بڑی الجھنیں باقی تھیں ابھی، لیکن کم از کم یہ اندازہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں کسی رتن کا ہم شکل نہیں، بلکہ دماغی خرابی ہو گئی تھی میرے اندر، اور بھٹکتا پھر رہا تھا کہ رما رانی مجھے جہاں لے آئیں۔ مگر میری دیوانگی کی وجہ کیا تھی؟ ایک سوال اور کیا میں نے مالتی سے، مالتی تمہارے اس شہر کا نام کیا ہے؟ ارے یہ بھی نہیں یاد تمہیں؟ بتا دو مالتی، بہت سی باتیں مجھے یاد نہیں۔ اب ہمیں باولا کر دو گے تم؟ شکتی نگر کا نام نہیں جانتے تم؟ اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہ تو وہی جگہ تھی جہاں چاند خان رہتے تھے، شکتی نگر۔ یہ شکتی نگر ہی ہے نا؟ میں نے بے یقینی کے انداز میں مالتی سے پوچھا۔ باولا کر کے چھوڑو گے؟ لو ہم نہیں بیٹھتے تمہارے پاس، جا رہے ہیں، جسے دیکھو ہمارا مذاق اڑاوے ہے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی، لیکن میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بھوریا چرن صرف بھوریا چرن، بھلا اور کون ہو سکتا ہے ان واقعات کے پیچھے مگر چاند خان صاحب؟ اگر یہ شکتی نگر ہی ہے تو پھر مجھے فوراً چاند خان صاحب سے ملنا چاہیے، ان کی خبر لینی چاہیے۔ بیچارے تھک ہار کر بیٹھ گئے ہوں گے، نہ جانے کس طرح مجھے ان سے الگ کر دیا گیا ہوگا۔ دل بے چین ہونے لگا، جی تو چاہا اسی وقت باہر نکل جاؤں، راستے تلاش کر ہی لوں گا۔ ویسے بھی شکتی نگر کے ان علاقوں سے اجنبی نہیں تھا جہاں چاند خان صاحب رہتے تھے، باہر نکلوں گا تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اس دوران کبھی اس طرف نہیں آنا ہوا تھا اور آنے کا کوئی جواز بھی نہیں تھا۔ رات نہ جانے کس طرح گزاری، 12 بجے کے بعد اس علاقے میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا، اور ویسے بھی بس یہی لمحات ہوا کرتے تھے یہاں زندگی کے۔ مجھے اب پوری طرح یہ احساس ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں میری شناسا کیوں ہیں، لیکن یہ 5 مہینے میری نگاہوں سے اوجھل کیسے رہے؟ روز اول ہی مجھے کیوں نہ معلوم ہو گیا کہ میں کسی اجنبی جگہ آ گیا ہوں۔ مالتی کہتی تھی کہ میں پاگل ہو گیا تھا، ہو سکتا ہے، مگر ان 5 مہینوں نے مجھے فائدہ بھی پہنچایا تھا۔ پولیس کی نگاہوں سے 5 مہینے تک دور رہا تھا، اور اب شاید میری تلاش میں اس قدر شدت بھی نہ رہ گئی ہو۔ خدا کرے چاند خان صاحب مل جائیں تو ایک بار پھر ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے رتولی لے جائیں۔ وہ کمبخت بھوریا چرن کب تک میرا راستہ روکے گا؟ رات ہی کو میں نے اپنے دل میں کچھ اور فیصلے بھی کیے تھے۔ یہ اندازہ تو مجھے ہو ہی گیا تھا کہ میں 5 ماہ تک ذہنی عدم توازن کا شکار رہا تھا، اور یہ وقت عالم دیوانگی میں گزرا ہوگا۔ لیکن یہ بھی بڑی اچھی بات تھی، رما رانی نے یہ سب کچھ کیا تھا میرے لیے، بے لوس، بے غرض۔ وہ جو کچھ بھی تھی، ماں کا جذبہ ابھرا تھا ان کے دل میں۔ جانور تک اس جذبے میں کھوٹ نہیں رکھتے، وہ تو انسان تھیں۔ چنانچہ اب کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی تھی جس سے پرہیز کرتا۔ اگر مجبوری ہی ہوئی تو کچھ وقت اور یہاں گزاروں گا، اور ایک بار پھر خود کو حالات سے لڑنے کے لیے تیار کروں گا۔ ہاں، اگر تقدیر ساتھ دے اور چاند خان بدل نہ ہو گئے ہوں تو ایک بار پھر ان کے ساتھ بزرگ کے مزار پر جانے کی کوشش کروں گا۔ نہ جانے رات کے کون سے حصے میں نیند آ گئی تھی، مگر صبح جلدی جاگ گیا تھا، اور جاگنے کی وجہ وہ سنترا تھا جو کھلی کھڑکی کے راستے اندر آیا تھا اور زور سے میرے سینے پر پڑا تھا۔ آنکھ کھلی تو چوٹ کا احساس ہوا، ٹٹول کر دیکھا تو سنترا ہاتھ لگا۔ یہاں تو ہر چیز سے خوف کھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ سنترا پکڑے اٹھ گیا، خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، کھلی کھڑکی نظر آئی اور قدم اسی طرف بڑھ گئے۔ کھڑکی کے آگے گلی تھی اور گلی کے دوسری طرف ایک عمارت، اور عمارت میں اس جیسی ہی کھڑکی، اور کھڑکی میں ایک سفید ساری، سفید چہرہ، گھٹاؤں جیسے بے پناہ بال جو نیچے نہ جانے کہاں تک چلے گئے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگائے۔ مجھے ہی مخاطب کیا گیا تھا اور ہندو طریقے سے مجھے یہ سلام کیا گیا تھا، مگر مجھے کیوں؟ اسی وقت عقب سے دروازہ پیٹا جانے لگا اور میں اچھل پڑا۔ دروازہ جس زور سے پیٹا جا رہا تھا اس میں بڑا ہیجانی انداز تھا۔ شاید پھر کوئی مصیبت آ گئی، پھر کوئی نیا کھیل۔ سامنے والی لڑکی کچھ اشارے کر رہی تھی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ آخر میں وحشت زدہ انداز میں کھڑکی کے پاس سے ہٹ آیا اور دروازے پر پہنچ گیا۔ پھر دروازہ کھول دیا۔ کشنا تھی، دھلی نکلی کشنا۔ دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ وہ گررائی۔ میں منہ کھول کر رہ گیا۔ بولو، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ کیا ہو گیا؟
میرے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی۔ اندھے ہیں نا ہم سب؟ کیوں اندھے ہیں؟ وہ مجھے دھکا دے کر اندر گھس آئی، بری طرح غصے میں تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا وہ بولی، کیا پھینکا تھا اس نے؟ بتاؤ، کیا نشانہ باندھ کر پھینک رہی تھی؟ یہ میں نے سنترا سامنے کر دیا۔ سنترا؟ اس نے میرے ہاتھ سے چھین لیا، پھر غرائی۔ تو یہ ہوتا ہے صبح ہی صبح، یوں جگایا جاتا ہے راجکمار جی کو، اور راجکمار جی اب دروازہ بند اور کھڑکی کھلی چھوڑ کر سوتے ہیں۔ ارے تم پاگل ہو تم، سارے کھیل اچھی طرح جانتے ہو اور بنے ہو پاگل۔ میں بتاؤں، پاگل چاچی ہے، سمجھے؟ پاگل ہم سب ہیں۔ تم ٹھیک ہو، بالکل ٹھیک۔ میں میرے حلق سے بمشکل نکلا۔ چلو پھینکو اسے گلی میں، میرے سامنے پھینکو۔ وہ مجھ پر جھپٹی اور میں کھڑکی کی طرف دوڑا۔ میں نے سنترا گلی میں پھینک دیا۔ سامنے والی کھڑکی بند ہو چکی تھی، اب وہاں کوئی نہ تھا۔ کشنا میرے پیچھے تھی اور میں ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کچھ اضطرابی انداز میں ہی ہوا تھا۔ دراصل سو کر جاگا تھا، حواس بحال نہیں ہوئے تھے۔ پھر جس ذہنی بحران سے گزر رہا تھا، اس میں قوت ارادی کچھ نہ رہ گئی تھی۔ چنانچہ کشنن نے جو رویہ اختیار کیا تھا، اس سے مرعوب ہو گیا اور اسی کیفیت نے میری دیوانگی کا بھرم رکھ لیا۔ مگر یہ کشنا صاحبہ، ان کا انداز کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اب بھی شعلہ بار نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کھولی تھی تم نے کھڑکی؟ میں نے نہیں کھولی تھی، ہوا سے کھل گئی ہوگی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں شاید، آنکھیں پھوڑ دوں گی تمہاری، ٹینٹوا دبا دوں گی، سمجھے؟ اس نے غراتے ہوئے کہا۔ رما رانی اچانک کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے شاید کشنا کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے کشنا؟ کچھ نہیں، وہ جھٹکے دار لہجے میں بولی اور پلٹ کر جانے لگی۔ رما رانی نے اس کی آستین پکڑ لی تھی۔ یہ تو مجھ سے بات کر رہی ہے، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے کیا؟ وہ شکنتا کیا سمجھتی ہے خود کو؟ بہت خوبصورت ہے، وہ سب کو پاگل بنا سکتی ہے۔ اس بیچارے پاگل کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہے؟ اور یہ اس کے ایک اشارے پر کیسے ہوش میں آ جاتا ہے؟ اس کا ہر اشارہ کیسے سمجھ لیتا ہے؟ وہ سنترا پھینک کر اسے جگاتی ہے اور یہ کھڑکی پر پہنچ کر اس کے درشن کرتا ہے، پوجا کرتا ہے اس کی، اور ہم اسے پاگل سمجھتے ہیں۔ کشنا کا لہجہ عجیب تھا۔ رما رانی نے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر کشنا کی طرف، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پاگل تو تم بھی ہو کشنا، کیا تم پاگل نہیں ہو؟ کشنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رما رانی پھر بولی، یہ کون سی جگہ ہے کشنا؟ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، یہاں جیسی باتیں کرو، تم نہ جانے کہاں کی باتیں کرنے لگی ہو۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس میں یہ کوئی معیوب بات ہے؟ منع کر سکتے ہیں ہم کسی کو؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے نہیں؟ وہ جو کچھ وہ کہیں گے اس کا اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اور بات ہے چاچی، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ یہ ہمارا کہاں ہے کشنا؟ یہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ترویدی جی کی بات بھول گئی، کہتے تھے اپنا ماضی بھول گیا ہے اسے، ماضی یاد آیا تو ہمیں بھول جائے گا۔ روک سکو گی اسے؟ رہ سکے گا یہ اس اجنبی ماحول میں؟ اور اسے تم شکنجوں میں جکڑنا چاہتی ہو؟ یہ نہ ہمارا ہے نہ شکنتا کا۔ اور پھر کیوں دوسروں سے لڑتی ہو؟ جاؤ کشنا، ہوش سے کام کرو، مہمانوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ کشنا نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ ایک لمحے رکی، مجھے گھورا، پھر باہر نکل گئی۔ رما رانی خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ ان کے چہرے پر غم کے تاثرات نظر آ رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر میرے سامنے آ گئی۔ کیوں رتنا، ٹھیک کہا نا میں نے؟ تو ٹھیک ہو جائے گا، چلا جائے گا یہاں سے۔ ٹھیک ہوا تو سوچے گا کیسی بری جگہ آ گیا تھا، مگر میں تجھے اور کہاں لے جاتی رے؟ ماں کہہ کر لپٹ گیا تھا تو مجھ سے۔ ارے باولے، ماں کہہ کر تو کسی پتھر کی مورتی سے بھی لپٹ جاتا تو اس کی چھاتی دھڑک اٹھتی۔ میں تو گوشت پوش کی بنی ہوں، کیا کرتی اس سمے؟ تیرے ساتھ دیوانی ہو گئی تھی، مگر یہ جگہ غلط ہے۔ ہم وہ نہیں جو دوسرے ہوتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہم تو وہ ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی برے کہلاتے ہیں۔ ہمیں ماں کہنا گناہ ہے، گالی بن جاتی ہے کہنے والے کے لیے۔ ڈاکو کے گھر ڈاکو پیدا ہو جائے شریف بن سکتا ہے، مگر یہاں تجھے جو ہی ہوش آیا یہاں سے چلا جائے گا۔ تماش بین بن کر تو یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، بیٹا یا بھائی بن کر نہیں۔ میں سکتے کے عالم میں تھا۔ یہ الفاظ میرے دل کو چھو رہے تھے۔ کتنا کرب تھا ان میں، کتنی انوکھی سچائی تھی۔ دھت تیرے کی، باولوں کے ساتھ میں بھی باولی بن گئی۔ چل منہ دھو، ناشتہ کر لے۔ مالتی، ارے او مالتی، رتنا جاگ گیا ہے، چل ناشتہ بنا اس کے لیے۔ جا رتنا، منہ دھو لے۔ رما رانی باہر نکل گئی۔ میں ٹھنڈی آہ بھر کر
کمرے سے باہر آیا اور غسل خانے کی طرف چل پڑا۔ ناشتہ بڑی بددلی سے کیا تھا، دماغ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ رما رانی کے الفاظ نے دکھی کر دیا تھا، کبھی خواب میں بھی اس ماحول کو نہیں دیکھا تھا۔ ابتدا میں دوسرے برے راستے اختیار کیے تھے، یعنی ریس، سٹا اور جوا وغیرہ، لیکن شناساؤں میں بھی کوئی ان راستوں کا راہی نہیں تھا۔ البتہ کبھی اگر ان ناچنے گانے والیوں کے بارے میں سنا تھا تو بہت برے انداز میں، لیکن ان کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے جو اب میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ وہ مجھ پر اپنا حق سمجھتی تھی۔ کشنا نے کیسے عجیب انداز میں کہا تھا، پر یہ ہمارا رتنا ہے۔ میں تو خود اپنا نہیں رہا ہوں، کسی اور کا کہاں ہو سکتا ہوں؟ مگر یہ شکنتا کون ہے؟ کیسی عجیب تھی، انداز ایسا تھا جیسے میری اس سے بھی شناسائی رہی ہو۔ ناممکن تو نہیں تھا، پورے 5 ماہ کا معاملہ تھا۔ کس کس سے کیا رابطے تھے کون جانتا تھا؟ چاند خان سے ملنے کے لیے دل بےتاب تھا، وہ مل جائیں تو کچھ ہمت بندھے، پتہ تو چلے کہ آخر ہوا کیا تھا۔ یہ تو آسانی سے سمجھا جا سکتا تھا کہ بھوریا چرن نے رتولی جانے کا راستہ روک دیا تھا، مگر کیسے؟ لباس تبدیل کر لیا تھا، بظاہر کوئی پابندی بھی نہیں تھی کہیں باہر آنے جانے کی۔ جیب میں 40 روپے پڑے ہوئے تھے، نیچے اترا اور چل پڑا۔ شکتی پور سے زیادہ واقفیت تو نہیں تھی، مگر چاند خان کے محلے کا نام معلوم تھا۔ تانگے چلتے تھے، ایک تانگے نے مجھے وہاں اتار دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، پیروں میں لرزش تھی، اور اس وقت دل کو دھچکا سا لگا جب چاند خان کے مکان کے دروازے میں بڑا سا تالا لٹکا دیکھا۔ گمسم کھڑا دیکھتا رہ گیا۔ ہو سکتا ہے سب لوگ کہیں گئے ہوئے ہوں۔ کچھ فاصلے پر ایک پرچون کی دکان تھی، ایک بزرگ وہاں بیٹھے تھے۔ پہلے بھی انہیں دور سے دیکھا تھا۔ ان کے قریب پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جواب دیا۔ وہ سامنے والے مکان میں چاند خان رہتے تھے، میں نے اشارہ کر کے کہا۔ کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ چاند خان؟ بزرگ حیرت سے بولے۔ جی، وہ تو خلد آشیانی ہو گئے میرے عزیزی، کہیں باہر سے آئے ہو کیا؟ بزرگ نے کہا۔ کیا بتاؤں کیسا سماعت شکن دھماکہ ہوا تھا دل و دماغ میں۔ بزرگ کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا سمجھ کر نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہمت کر کے دوبارہ کہا، کیا فرمایا آپ نے؟ آؤ میاں بیٹھو، کہیں باہر سے آئے ہو، عزیز ہو ان کے؟ کیا ہوا انہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ جنت نشین ہو گئے وہ تو، محلے کی عظمت تھے بخدا، پیشہ برا پایا تھا مگر محلے کی ناک تھے۔ درویش صفت، امیروں کی جیب تراش کر غریبوں کی ضرورتیں پوری کرتے تھے، کسی کی تکلیف نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آدھی رات کو پہنچ جاؤ، چاند خان دامے در میں سخنے حاضر ہیں، مجال ہے کسی ضرورت مند کو۔ انتقال ہو گیا ان کا کیا؟ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بزرگ بہت باتونی معلوم ہوتے تھے۔ ہاں میاں، عرصہ ہوا، ریل کا حادثہ ہوا تھا، 70 افراد ہلاک ہوئے تھے اور بے شمار زخمی، خدا جانے ان میں کون کون۔ ریل کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے وہ؟ ہاں عزیز، مگر کئی ماہ ہو گئے اس بات کو۔ تم کہیں ملک سے باہر گئے ہوئے تھے؟ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ رنجنا پور جنکشن سے کوئی 6 کوس پیچھے۔ سنا ہے قیامت خیز حادثہ تھا، سنا ہے ریل کے ڈبے۔ اس سے آگے بزرگ نے کیا کیا کہا سمجھ میں نہیں آیا، بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہی وقت تھا، بالکل وہی وقت تھا۔ اس رات انہوں نے مجھے سلا دیا تھا، میں سو گیا تھا، پھر سورج چمکا تھا، کچھ شور سنا تھا میں نے، اور اس کے بعد میرے 5 ماہ گم ہو گئے تھے۔ رما رانی نے مجھے شکتی پور میں ہی پایا تھا، یہی بتایا تھا مالتی نے۔ حالات سمجھ میں آ رہے تھے، حادثے نے میرا دماغ الٹ دیا ہوگا، اور چونکہ میرا کوئی وارث تو تھا نہیں، اس لیے نہ جانے کہاں کہاں مارا پھرا ہوں گا۔ اور پھر رما رانی، محترم خان صاحب کے کچھ اور ساتھی بھی رہتے تھے یہاں، میں نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ ہاں بہت سے تھے، بہت سارے تھے، مگر جب بادشاہ ہی نہ رہا ریت کیا رہتی؟ جس کا جدھر منہ اٹھا چلا گیا۔ اب تو تالا پڑا ہے، کوئی 4 مہینے سے کوئی ادھر آتا ہی نہیں، بزرگ نے جواب دیا۔ آخری امید بھی ٹوٹ گئی تھی۔ چاند خان صاحب کے بارے میں تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بیچارے میری ہی وجہ سے موت کی نیند جا سوئے۔ ذلیل بھوریا چرن اس تعویذ کی موجودگی میں خان صاحب کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، لیکن ریل کا حادثہ بلا وجہ ہی نہیں ہوا ہوگا، ضرور اس میں اس کی بھی کوئی چال ہوگی۔ کتنے لوگ مارے گئے میری وجہ سے، ان سب کا خون میری ہی گردن پر تو ہے۔ اگر میں برے راستوں کا انتخاب نہ کرتا، اگر غلاظت کی تلاش میں قدم آگے نہ بڑھاتا، زندگی کو اس انداز میں گزارنے کی کوشش کرتا جیسے اس دنیا میں رہنے والے نیک نام لوگ گزارتے ہیں، تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ بہت بڑا گناہ گار تھا میں، نہ جانے کس کس کا قاتل۔ اپنے ہاتھوں سے بھی تو میں نے قتل کیے تھے،
وہ بیچارے جیل کے مظلوم سپاہی جو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، پیٹ کے لیے، رزق کے لیے براہ راست میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ گناہوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی، نہ جانے آگے کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ خان صاحب کے کسی ساتھی کا پتہ چل جاتا تو کم از کم اس سے رتولی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتا۔ ان صاحب کا نام بھی مجھے یاد نہیں تھا جن صاحب کے پاس خان صاحب مجھے لے جا رہے تھے۔ کاش اسی وقت توجہ دے لیتا، خان صاحب سے وہ تمام تفصیلات پوچھ لیتا تو کم از کم کوئی صحیح اندازہ ہی ہو جاتا۔ یہی غنیمت تھا کہ رتولی کا نام معلوم ہے، وہاں جانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب کے بغیر کیا کروں گا؟ کیا کہوں گا کسی سے؟ کسے تلاش کروں گا؟ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ کیا یہ سب کچھ ممکن ہے؟ پھر دل میں ایک خیال ابھرا، خان صاحب کے گھر کا جائزہ تو لیا جائے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسی نشاندہی ہو جائے جس سے کچھ اور تفصیلات معلوم ہوں۔ یہ خیال اچانک ہی دل میں پیدا ہوا تھا اور اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ دل بے اختیار خان صاحب کے مکان میں داخل ہونے کو چاہنے لگا۔ وہاں سے ہٹا تو بزرگ بولے، ارے نہیں میاں، ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ گنے کا رس منگواتا ہوں تمہارے لیے، 2 گلاس پیو، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بڑی بری خبر سنائی ہے ہم نے تمہیں، لیکن تعجب ہے 5-5.5 مہینے ہو گئے اس واقعہ کو، تو تم نے خبر ہی نہ لی۔ آخر ان سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ ان باتونی بزرگ کو بڑی مشکل سے ٹالا، گنے کے رس سے معذرت کی، جھوٹ بولنا پڑا تھا اس سلسلے میں۔ انہوں نے چائے کی پیشکش بھی کر دی، لیکن بس جان چھڑا کر وہاں سے ہٹا تھا۔ دل پر ایک بار پھر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ یہ احساس دل سے دور نہیں ہو رہا تھا کہ چاند خان جیسا مخلص آدمی میری وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوا۔ مکان کے قریب پہنچا، سامنے سے گزرا، بغلی سمت آ گیا۔ دوسرے مکانات میں گھرا ہوا تھا یہ مکان، البتہ 6 مکان آگے جا کر راستہ دوسری جانب مڑ جاتا تھا اور یہاں سے خان صاحب کے مکان کے احاطے کے پچھلے حصے میں پہنچا جا سکتا تھا جسے میں نے دیکھا ہوا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔